جی تو ویورز، آئلہ پر اب ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے جس کے بارے میں آئلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آئلہ جب اپنی کزن کے ساتھ جاتی ہے پارٹی اٹینڈ کرنے تو رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اب ان کو لینے کون جائے گا، یہ معمہ بن جاتا ہے گھر میں۔ یہ معاملہ بنتا ہے تو بی جان جو ہیں وہ اون کو ہی لینے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کو اکیلے آنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ گھر کا ماحول اتنا اسٹرکٹلی ہے کہ لڑکیوں پر بہت زیادہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ خیر، اون جب ان کو لینے جائے گا تو رملہ کو پہلے گھر ڈراپ کرے گا۔ دیر کافی ہو چکی ہوگی، تو جب رملہ کو ڈراپ کرنے کے بعد اون اور آئلہ گھر کی طرف واپس روانہ ہو رہے ہوں گے تو ان کو راستے میں کچھ ڈاکو، کچھ سنیچرز جو ہیں ان کو گھیر لیں گے اور ان سے موبائل فون وغیرہ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی چھینا جھپٹی میں جب فائر ہوگی، ہوائی فائر، تو یہاں پر ڈر کر جو آئلہ ہے وہ بے ہوش ہو کر سڑک پر گر جائے گی۔ خیر، اون تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ آخر کار آئلہ کو کیا ہو گیا اور کہیں اس کو گولی تو نہیں لگ گئی۔ خیر، اون اس کو ہاسپٹل پہنچا دے گا۔ وہاں گھر والے بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے اور بار بار اون کو کال کر رہے ہوں گے، لیکن فون تو سنیچرز لے گئے ہیں تو کال تو لگنے سے رہی، اور اسی طرح پر آئلہ کا بھی نمبر آف ہو جائے گا اور اس کو بھی کال نہیں لگے گی۔ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور آئلہ کی جو ساس ہیں وہ بی جی کو یہی کہیں گی کہ آپ کو پورے گھر میں لے دیکھ کر صرف وہ نامحرم اون ہی ملا تھا جس کو آپ نے آئلہ کو لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں رات کے اس پہر میری بہو ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی ہے اور آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں فکر نہ کروں۔ تو یہاں پر بی جان جو ہیں وہ اون کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے یہی کہیں گی کہ تم اس قسم کے الفاظ کیوں یوز کرتی ہو اس کے بارے میں، وہ بھی تو اسی گھر کا بچہ ہے اور مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے، وہ ایسی ویسی حرکت کوئی بھی نہیں کرنے والا، تم لوگ بس اس کے بارے میں ایسے ہی بدگمانیاں پالے ہوئے ہو۔ خیر، جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو گھر والوں کی ٹینشن ہے، لیکن اون پر ادھر جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں تو صرف اون ہی جانتا ہے۔ ڈاکٹرز جب آئلہ کا معائنہ کرتے ہیں تو ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ جو بار بار گر کر بے ہوش ہو رہی ہے اور الٹیاں کر رہی ہے، اس کی وجہ کوئی معمولی نہیں بلکہ وہ پریگننٹ ہے۔ اور جب یہ خبر ڈاکٹرز آ کر آئلہ کے سامنے اون کو بتائیں گے تو آئلہ کی تو چہرے کی رنگت بدل جائے گی اور اون بھی ایک دم سے پریشان ہو جائے گا کہ آخر کار یہ سب کب اور کیسے ہو گیا۔ اون بہت زیادہ مایوسی بھری نظروں سے جو ہے وہ آئلہ کی طرف دیکھے گا اور آئلہ بھی شرمندگی محسوس کرے گی۔ یہاں سے تو نکل جائیں گے، جب گھر کی طرف روانہ ہوں گے تو راستے میں اون آئلہ سے یہی کہے گا کہ مجھے تم سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں تھی۔ تو آئلہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اون کو اپنی صفائی دیتے ہوئے یہی کہے گی کہ شانی سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، بس اس کے اصرار پر مجھے ایسا سب کچھ کرنا پڑا۔ اور تو یہاں اب اون جو ہے وہ یہ کہے گا آئلہ کو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ مماز بوائے جو شانی ہے وہ اپنی مما سے اس قدر ڈرتا ہے، وہ ساری حقیقت کو فیس کر پائے گا اور تمہارا ساتھ دے پائے گا؟ تو یہاں پر آئلہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور آئلہ کو وہ بات یاد آتی ہے کہ جو اس کی اپنی بہن زہرہ نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وقت پڑنے پر شانی بھائی کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر تمہیں منانے کے لیے وہ سوری کرنے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آئلہ کو بھی اس بات کی فکر ستا رہی ہے کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو جائے، کہیں جو شامی ہے وہ ساری سچویشن کے خلاف نہ چلا جائے اور مجھ پر ہی الزام نہ لگا دے۔ اسی کشمکش میں یہ لوگ گھر تو آ جاتے ہیں اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے تو جو آئلہ کی ساس ہیں، شانی کی امی ہیں، وہ اون کو آڑے ہاتھوں لیں گی اور یہ کہیں گی کہ اب رات کے اس پہر تم میری بہو کو لے کر کہاں پھر رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لیکن یہاں پر اون اپنی مجبوری بتائے گا اور گھر والوں کو یہ کہے گا کہ راستے میں ہمیں سنیچرز نے گھیر لیا تھا اور ہمارے موبائل فون چھین کر لے گئے ہیں، اور اسی چھینا جھپٹی میں جب انہوں نے فائر کیا تو وہاں پر جو آئلہ ہے وہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گئی، تو مجھے مجبوراً اس کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ہمارے پاس موبائل فون تھا نہیں کہ ہم آپ کو انفارم کرتے۔ آپ کی پریشانی بھی اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ حالات ہی اتنے خراب جا رہے ہیں کہ کوئی بھی والدین پریشان ہوں گے۔ تو جب ہاسپٹل کی بات اون کے منہ سے نکلتی ہے تو یہاں پر اب آئلہ جو ہے بہت زیادہ ڈر اور سہم جاتی ہے کہ کہیں پر اون اس کا بھید ہی نہ کھول دے اور تمام گھر والوں کے سامنے اس کی پریگنینسی کی خبر نہ بتا دے، لیکن اون اتنا بیوقوف بالکل بھی نہیں ہے۔
ओन ने पहले भी एक मर्तबा आयला को प्रोटेक्ट किया और बहाना बनाकर, नोट्स का बहाना बनाकर आयला को घर वालों की नज़रों में गिरने से बचा लिया, लेकिन उसका भी आयला को इतना बड़ा रिएक्शन झेलना पड़ा कि आयला को यूनिवर्सिटी जाने से पाबंदी लगा दी गई और उसको यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया गया। और अब तो इतनी बड़ी बात हो चुकी है, जो पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अपनी इज्जत को लेकर और अपनी बेटियों को लेकर इतने ज़्यादा प्रोजेसिव हैं, जब उनको ये पता चलेगा कि आयला तो प्रेग्नेंट है और शानी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो शानी तो है ही इतना डरपोक कि वो अपनी अम्मी के डर के मारे वो सारा इल्ज़ाम ओन पर रख देगा और यही कहेगा कि यही दोनों देर देर रात तक बाहर घूमते फिरते हैं और छुप छुप कर मिलते हैं। यहाँ तक कि आयला तो ओन के कमरे में भी छुप छुप कर जाती है। वो तो सब घर वालों ने देख लिया था। मैं नहीं मानता ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि ये बच्चा ओन का है। और ओन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा, क्योंकि ओन की रेपुटेशन तो घर वालों की नज़रों में पहले ही एक आवारा लड़के की है, तो वो अब सच बोलेगा भी तो उसका किसी ने यकीन नहीं करना। और रही बात आयला की, तो आयला की बात का तो कोई यकीन करना तो दूर की बात, उसकी तो बात कोई सुनने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो हरकत आयला कर बैठी है उसका खमियाजा उसको अब सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। और यही बात जब अपने रूम में जाकर रोते हुए आयला बताएगी अपनी बहन ज़ोहरा को, तो वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी अपनी बहन की इस सूरत हाल को लेकर। उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि शानी भाई की बातों में ना आओ, वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, वो बस अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। और तुमने इतनी ओछी हरकत आखिरकार कर ही कैसे ली कि बिना रुखसती के तुम अब प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो अब हम घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर आयला और ज़ोहरा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ओन भी अपने रूम में यही सोच सोच कर पागल होता जा रहा है कि जब सब घर वालों को आयला की इस हरकत का पता चलेगा तो सब घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और रही बात आयला के बाबा की, वो तो आयला को जान से ही मार देंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है, ओन की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है और आयला भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से अब जूझ रही है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।